دوسرا کلام جو ہے وہ بھی ہم نے لیا ہے بانگ درا سے. تو علامہ فرماتے ہیں بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ, خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کریں. ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عالم لاہوت میں ہیں, 7 آسمانوں کے اوپر. تو علامہ فرماتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تو تیری شارک سے بھی قریب ہوں, تو وہ اتنا دور تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلام اپنی جگہ پہ صحیح ہے, بے شک وہ ہر جگہ پہ ہے نا, اللہ نور السماوات والارض. لیکن جو علامہ فرما رہے ہیں کہ خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے, بندوں میں بھی وہ کہتے ہیں جی وہی ذات جو ہے اس کی جلوہ گری ہے. سر بندوں میں خدا کو کیسے ڈھونڈیں؟ اصل میں حضرت اقبال چونکہ ان کی ہے بلند پروازی, خود جس گوشے تنہائی میں بیٹھے ہیں اور جو وائز بیان کر رہا ہے, تو حضرت اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جس خدا کا تعارف میں نے گوشے تنہائی میں دیکھا ہے, وائز اس سے متعارف کرا تو کسی اور سے متعارف کرا رہا ہے. تو اسی لیے حضرت اقبال یہ اپنے مختلف کلاموں میں حضرت اقبال نے وہ کہا بھی ہے وہاں پہ, جس طرح آپ نے ابھی آیت کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ حبل الورید اینما تولوا فثم وجہ اللہ, کہ تم جس دفعہ نگاہ اٹھاؤ گے اللہ کو اسی کا چہرہ, اسی کا چہرہ, اسی وہی ہے. تو پھر حضرت اقبال اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا جو ہے آپ کے چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کیا جائے, اللہ صرف عبادات سے تو راضی نہیں ہوتا, اللہ کو راضی کرنے کے اور طریقے بھی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حضرت سہل تستری فرماتے ہیں کہ جو عیال اللہ بندے ہیں یہ اللہ کے اہل ہیں, یعنی کہ اس کی فیملی ہے, یوں کہو کہ اللہ کے بندے اس کو بہت پیارے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے بندوں سے اس طرح اظہار محبت کرتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی مدد کرنی ہو میں چیز رکھ لیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں اٹھا لو. تو کسی نے کہا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ پھر حدیث سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, میں یہ نہیں چاہتا کہ میں دوں اور اللہ کے کسی بندے کا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے آ جائے اور میں اس سے افضل ہو جاؤں. تو جب بندہ اللہ کے بندوں سے یہ اخلاص دکھاتا ہے تو پھر صاف ظاہر اللہ کو اپنی پروڈکٹ سے تو پیار ہے, اللہ کے بندے اس کی پروڈکٹ ہیں, اس کی خلقت ہے. بیسک سوال یہ تھا کہ ہم بندوں میں اللہ کو کیسے تلاش کریں؟ بندوں میں اللہ کو تلاش کرنے کا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جن لوگوں نے دنیا کو نفس امارہ سے نکل آئے, انہوں نے نفس لوامہ سے جنگ جیت لی, پھر نفس مطمئنہ کی راہوں پہ پہنچ کر وہ میرے ساتھ آ گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس طرح حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے جو یتقرب عبدی الیہ بالنوافل, ان نفلی عبادتوں کی وجہ سے میرا اتنا قرب پا جاتے ہیں کہ پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قدرت میری ہوتی ہے, زبان وہ چلاتے ہیں تو ہے. اور جس طرح حضرت موسیٰ بن نصیر کا ہے کہ جب وہ یورپ کو فتح کرتے نکلے تو ایک جگہ لوگوں نے کہا کہ جناب یہاں پر اگر آپ چھاؤنی بنا لیں تو یہ سب سے بہتر جگہ ہے فوجی چھاؤنی بنانے کی. لیکن جو ہمارے سپاہی تھے انہوں نے کہا حضور اس جو درندے ہیں اس جنگل کے وہ بہت زیادہ ہیں, یہاں پہ چھاؤنی نہیں بن سکتی, درخت نہیں کاٹے جائیں گے. تو موسیٰ بن نصیر نے یہ کہا کہ مجھے شام تک کا وقت دے دو. جب شام کا وقت ہوا تو بدایہ و نہایہ جو تاریخ اسلام کی بہت بڑی کتاب ہے, وہاں پہ لکھا ہے کہ مغرب کے وقت موسیٰ بن نصیر ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ چڑھ کے گئے اور جا کر خطاب کیا, ایتھا السبا, اے جنگل کے جانوروں, میں امت مسلمہ کا سپہ سالار موسیٰ بن نصیر ہوں, میں تم سے مخاطب ہوں کہ کل صبح تک مجھے یہ جنگل خالی چاہیے. تو بدایہ صاحب بدایہ و نہایہ کہتا ہے دنیا نے دیکھا کہ جو شیر تھے اپنے بچوں کو پیچھے لگا کر, جانور درندے بچوں کو پیچھے لگا کر جنگل خالی کر کے جا رہے تھے, اور اگلے ہی دن وہ جنگل خالی تھا اور مسلمانوں نے درخت کاٹ کے چھاؤنی بنائی. سر جیسے آپ نے وہ حدیث شریف کا حوالہ دیا نا قرب نوافل کا, کہ بندہ اللہ نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے نفلی عبادت کے ذریعے میرا اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں. بالکل یہ بخاری کی پہلی جلد میں ہے. ایسے تو ایسے جو بندے ہیں یہ انہی کی مثل ہے کہ جن کا حکم جو ہے وہ جانور بھی جو ہیں وہ بجا لا رہے ہیں. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفرین و کار کشا کار ساز, یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمتیں پھر بانٹ دیتا ہے کہ تم نے ایک سجدے سے دیتا ہے ہزار آدمی کو نجات والی بات ہے, کہ جب وہ سب کچھ مٹا کر من و تو کا فرق مٹا کر اللہ کی راہ میں آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ساری خلقت ان کے ہاتھوں میں دے دی. صوفی برکت صاحب لدھیانوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا پیارا کلام ہے, اس کو سمجھنے والا ہے, غور کیجئے گا اس پہ. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی تلاش نہیں ہے, بظاہر دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ عجیب سا ہے. تو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا,
یہ ظاہری آنکھیں اس کو دیکھ ہی نہیں دیکھ سکتی. نہیں سکتے. تو آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی تلاش نہیں ہے, مجھے بندے کی تلاش ہے. آئے ہائے صحیح. تو مولانا روم نے بھی کچھ ایسا مضمون لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں گر بکاری جو نہ آیت گندم میں, اگر جو بوگے تو گندم تو نہیں اگے گی. کبھی بھی نہیں. ٹھیک. مرد میجو مرد میں ماتے ہیں جا کوئی مرد تلاش کر, جا کے جا کوئی مرد تلاش کر, جا کوئی مرد تلاش کر. پھر فرماتے ہیں درد بدر میرو در بدر جا و میرو کو بکو گلی گلی جا, جستجو کن جستجو کن جستجو, تلاش کر اللہ کا بندہ جو ہے اس کو تلاش کر. بالکل ایسے. دیکھیں یہ یہاں پر یہ جو ابھی اسی بات کے اوپر حضرت ابو بکر شبلی یہ گورنر تھے علاقے کے. ٹھیک ہے. دل ٹوٹا, حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں آئے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ حضور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, مجھے تربیت کریں, میں اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی نے نظر ڈالی, آپ نے فرمایا میرے قابل نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ حضور قابل کر دیں. آپ فرمایا جاؤ جس علاقے کے گورنر تھے در در پہ جا کر 1 سال تک معافیا مانگو. تم نے لوگوں پر ظلم و ستم. میں 1 سیکنڈ آپ کو روکوں گا, بڑی مزے کی ایک بات یاد آئی ہے. میں نے ایک حکایت پڑھی کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے لوگ, تو وہاں پہ ہر بندہ اپنے حال میں مست ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا, کوئی رو رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی دعائیں کر رہا ہے, ہر ایک کا اپنا حال ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بندہ بدستور یہ ایٹ دی ٹاپ آف ہز وائس زور زور سے وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میری طرف نظر کر, اے اللہ میری طرف نظر کر, اے اللہ میری طرف نظر کر. اس کا اپنا ایک ذوق ہے. اچھا ایک دوسرا بندہ ہے وہ طواف کر رہا ہے, تو وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ اس نے بہت شور شروع کیا ہوا ہے, میں اس سے پوچھوں ذرا کہ یار آرام سے تو کوئی دعا شعا کر جو کرنی ہے, تو کیا عجیب شور کر رہا ہے. اس نے اس کو روک لیا. اس نے کہا بھئی یہ تو بتا کیا ہے تیرے میں جو تیری طرف نظر کرے, وہ بتا نا کیا کمائی کی ہے, کیا قابلیت ہے تیرے میں کہ تیری طرف نظر کرے, ہمیں بھی تنگ کر رہا ہے. اس نے کہا جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ میرے میں کوئی قابلیت نہیں ہے, تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری طرف نظر کر. جب وہ نظر کرے گا تو قابلیت پیدا ہو جائے گی. بالکل ایسے. بالکل. تو کہا کہ مجھے حضور اپنے قابل کر دیں. جی. تو کہا کہ جاؤ اس شہر میں در در پہ جا کر 1 سال تک معافیا مانگو. حضرت ابو بکر شبلی گئے, 1 سال کے بعد پلٹ آئے کہ حضور معافیا مانگ آیا. آپ نے نگاہ کہ آپ نے فرمایا ابھی بھی میرے قابل نہیں ہو. آپ فرمایا حضور قابل کر دیں. کہا کہ جاؤ اسی شہر واپس, ہر دروازے پہ جا کر اب تم نے بھیک مانگنی ہے. اللہ اکبر. اب تم نے بھیک مانگنی ہے. اب یہاں پہ اپنے نفس جو انا تھی نا اس کو مٹانا تھا. تو در در پہ جا کے بھیک منگوائی. 1 سال کے بعد آئے, حضور مانگ آیا. آپ ہمیں ابھی بھی میرے قابل نہیں ہو. کہا کہ کر دیں. کہا کہ اب نکل جاؤ جنگلوں میں, تنہائیوں میں, اب وہاں پہ جا کر صرف اللہ کا ذکر کرو اور توبہ کرو. صحیح. اور تنہائیوں میں نکل جاؤ, خلوت میں. وہ جنگل میں نکل گئے. 1 سال کے بعد جب واپس آئے تو آپ فرمایا ہاں اب میرے قابل ہو گئے ہو. تو حضرت ابو بکر شبلی حضرت جنید بغدادی کے وہ مرید خاص ہیں کہ پھر جہاں پہ بھی حضرت ابو جنید بغدادی کا تذکرہ ہے وہاں پہ حضرت ابو بکر شبلی کا نام پھر آتا ہے وہاں پہ. تو یہ ہے کہ بھی حضرت ابو بکر شبلی کو بھی شبلی تب بنایا گیا جب ان سے اللہ کے بندوں کو ایک جو ظلم و ستم والی کیفیت تھی وہ بھی معافیا منگوا لی, پھر ان سے ان انا بھی مٹوا دی, اور خلوت کی طرف لے کے گئے ہیں کہ جب اللہ سے تعلق بن جائے تو اب یہ متعدی ہو گیا ہے کہ اب یہ جو بھی اس کے ساتھ آ کر کنیکٹ ہو جائے گا وہ اللہ سے کنیکشن ہو جائے گا. تو یہ ہے بنیادی طور پر بس جو نائب بن گیا ہے, جس کو نعمت مل گئی ہے, انعام تعلیم میں شامل ہو گیا ہے, ایسے ہی بندوں میں اللہ بھی آپ کو. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ صفات پھر آ جاتی ہیں نا ان لوگوں کو.